السلام علیکم دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا، بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ تم ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو؟ یہ تو عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جبکہ بت پرست اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنے ہتھوڑے سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے۔ جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا ہتھوڑا اس کے کاندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھے کہ ان چھوٹے بتوں کو کون توڑ گیا؟ یہ ہتھوڑا تیرے کاندھے پر کیوں رکھا ہے؟ اور انہیں ان کی مجبوری ظاہر ہو، ہوش میں آئے کہ ایسے مجبور خدا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا پڑا ہے اور کوئی ادھر ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کے ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہیں، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حسر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے وزیروں کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یا انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیوں تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بڑا بت جس کے کاندھے پر ہتھوڑا ہے، اس صورت میں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے، مگر یا تو بول نہیں سکتا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم جلال میں آ گئے، یعنی کہ آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول تک نہیں سکتے تو پھر تھو ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔